علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اگر علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، سیدنا صدیق اکبر کہیں اور سیدنا فاروق اعظم کہیں کہ اے علی تو سب مومنوں کا مولا ہے اور تو ہمارا بھی مولا ہے۔ جب صدیق کا مولا علی ہے، جب فاروق کا مولا علی ہے، جب مومنوں کا مولا علی ہے، پھر تمہارا کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری۔ علی اور قرآن دونوں اکٹھے ہیں۔ کوئی علی کو پکڑنا چاہے قرآن کو چھوڑ دے، دین نہیں ملے گا۔ کوئی قرآن کو پکڑنا چاہے علی کو چھوڑ دے، دین نہیں ملے گا۔ ان دونوں کو جب یکجا ہوں گے تو پھر تمہیں دین عطا ہوگا۔ آج کا دور ایسا چل رہا ہے سوشل میڈیا کا کہ جب ہم علی کی بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ شیعت کی طرف چل رہا ہے، اہل بیت کی بات کرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ہم شیعہ ہو گئے ہیں۔ معاذ اللہ۔ احباب ذی وقار، علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار یہ ایمان کا حصہ ہیں، دین مدین کا حصہ ہیں، کیونکہ حضور کے اصحاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ساتھ جدا ہو گئے، وہ بھی وفات پا گئے۔ اب کس شے نے ہمیں دین پہنچانا تھا؟ وہ حضور کی اہل بیت تھی، حضور کی اہل بیت نے چلنا تھا قیامت تک۔ اس لیے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا؟ کتاب اللہ و اہل بیتی، میری کتاب و عطرتی و اہل بیتی، میری عطرت اور میری اہل بیت، یہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور 3 مرتبہ بلند آواز سے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں اللہ کا ذکر کر کے اپنی اہل بیت کو یاد کروا رہا ہوں، ان کا دامن نہ چھوڑنا۔ پھر فرمایا لوگوں میں تمہیں اللہ کا ذکر کر کے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ لوگوں میں تمہیں اللہ کا ذکر کر کے یہ بتا رہا ہوں میری اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ کس لیے فرما رہے تھے؟ کس لیے تاکید کر رہے تھے؟ کس لیے تائید کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کے دامن سے ہمیں دین کی خوشبو ملنی تھی، دین کا فیضان ملنا تھا، دین کی برکات ملنی تھی۔ اور یہ المیہ یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے درمیان کہ ہم نے ہر ہستی کو کسی کے سپرد کر دیا، ہر ہستی کو وہ تمہارا یہ میرا، وہ تمہارا یہ میرا۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں، سب ہمارے ہیں، سب سے ہم نے فیض لینا ہے، سب سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تو نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب آپ ذرا تسلی سے بتائیے گا کہ جو دروازے سے نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو دروازے سے نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چور کہتے ہیں۔ اب جو چوری تو کرے، مجھ جیسا عالم دین تو بن جائے، ہم تو ان کی خاک نہیں ہیں، اور کہے کہ میں بڑا عالم دین ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے منبر پہ بیٹھ کر خرافات بیان کرے اور ان کی پاک بارگاہ میں بے ادبیاں کرے اور کہے میں تو اس کو پسند کرتا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا۔ ارے اللہ کے بندے، تمہیں پسند ناپسند بتائی کس نے ہے؟ اللہ نے تو بتائی نہیں ہے۔ وہ تو پروردگار اتنی محبت فرماتا ہے، اتنا خیال کرتا ہے، فرمایا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے تو ان کے ساتھ کون تھے جو بیٹے بن کے چلے؟ ان کے ساتھ کون تھے جو ان کی جان بن کے چلے؟ ان کے ساتھ کون تھی جو ان کی شہزادی بن کے چلی؟ یہ قرآن کی تائید ہے نا کہ لوگوں ان کی شناخت کرو، ان کو پہچانو، ان کی قدر شناسی کرو کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی اس کو لے کے آئے ہیں، حدیث نمبر 3715 ہے کتاب المناقب میں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا قد امتحن اللہ قلبہ علی الایمان، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی ایسا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے؟ جب یہ فرمایا 1500 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہیں، ان میں 313 بدری صحابہ بھی ہیں، ان میں اوائل دور کے 40 صحابہ بھی ہیں، ان میں سارے صحابہ مشترک بیٹھے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی تشریف فرما ہیں۔ جب یہ پوچھا قد امتحن اللہ قلبہ علی الایمان، اس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اب 1500 صحابہ استعجاب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں قال من ہوا یا رسول اللہ۔ اب حدیث کے لفظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں قال من ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون ہے؟ پھر سیدنا فاروق اعظم پوچھتے ہیں قال من ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا خاسف النعل، وہ کہ جو میرے جوڑوں کو، میرے نالین کو، میرے جوتوں کو ٹانکے لگاتا، میرے جوڑوں کو، میرے جوتوں کو ٹانکے لگاتا ہے۔ اب اس ہستی کا ذکر تو میں بعد میں کروں گا،
اس ہستی کا ذکر تو بعد میں کرتا ہوں جو ٹانکے لگانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ رک کے سمجھیے گا کہ اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کو ٹانکے لگانے والا ہے، آقا کے جوڑوں کا رکھوالا ہے، اس لیے رب اس کے ایمان کا رکھوالا ہے، رب اس کے ایمان کا رکھوالا ہے۔ اب نہ تو جبے کی بات کی، نہ دستار کی بات کی، نہ قیام کی بات کی، جوڑوں کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہا کہ میرے مصطفیٰ کے جوڑوں کا ادب کرنے والے ایمان کو پا گئے، میرے مصطفیٰ کے جوڑوں کے رکھوالے بننے والے، ان کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جوڑوں کو ٹانکے لگانے والے علی شیر خدا ہیں، میرے جوڑوں کو ٹانکے لگانے والے علی شیر خدا ہیں۔ احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ نکلنا کہ اس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ ارے بابا، جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے، ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اس سے الفت کریں، ہم کیوں نہ اس سے عشق کریں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ پھر فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو احباب ذی وقار، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے، یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کہ اس امت کو 10 حصے علم کے عطا کیے ہیں۔ کتنے؟ 10 حصے علم کے عطا کیے ہیں، اس میں سے 9 حصے مولا علی شیر خدا کو عطا کیے اور 1 حصہ اس امت کو عطا کیا۔ کیا مقام عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، من احب علی فقد احبنی، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور پھر انتہا نہ کر دوں میں، اس حدیث مبارکہ پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بڑے منافق شامل ہو گئے، جو منافقت کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، دین اسلام کی جڑیں اندر اندر سے کاٹ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، سارے صحابہ، اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، اس میں سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، اس میں سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، اس میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، معاذ ابن جبل بھی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم بیٹھتے اور ہمیں شک ہوتا کہ یہاں پہ کوئی منافق ہے تو ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے۔ کیا کرتے؟ علی کا ذکر شروع کر دیتے۔ کیا کہتے؟ کنا نعرف المنافقین ببغضہم علی بن ابی طالب، کہ جب بھی ہم دیکھتے کہ ہمارے درمیان کوئی منافق بیٹھا ہے ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قاری صاحب کون کہہ رہے ہیں؟ ہم بلند آواز سے علی کا ذکر شروع کر دیتے۔ آپ بات سمجھ نہیں رہے، کیا کہتے ہیں صحابہ؟ صحابہ کہتے ہیں کننا، ہم بلند آواز سے علی کا ذکر شروع کر دیتے۔ ابھی تک آپ کے دل تک میری بات پہنچ نہیں سکی۔ صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی بن ابی طالب، ہم بلند آواز سے علی کا ذکر شروع کر دیتے، ہم بلند آواز سے علی کا، ہم بلند آواز سے علی کا، ہم بلند آواز سے علی کا ذکر شروع کر دیتے، تو ہمیں پہچان ہو جاتی کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، کننا نعرف المؤمنین بحبہم علی بن ابی طالب، بلند آواز سے ذکر کرتے، جس کا چہرہ کھل اٹھتا، جس کا چہرہ ٹمٹما اٹھتا، جس کا چہرہ چمک اٹھتا، سمجھ جاتے یہ مومن ہے۔ اور جب علی کا ذکر کرتے، جس کے چہرے پہ قبض کے آثار آ جاتے، جس کے چہرے پہ مروڑ آ جاتے، جس کے ماتھے پہ بل آ جاتے اور جس کے چہرے پہ مروڑ آ جاتے، سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ اب دل کی بات چہرے سے عیاں نہیں ہو جاتی۔ کوئی میں بات کروں، آپ کی انسلٹ کروں، آپ کو تکلیف کا اظہار ہو، آپ کے چہرے پہ شکن نہ آ جائیں گے یہ میری بےزتی کر رہا ہے؟ پتہ نہیں چلے گا۔ صحابہ کہتے کہ وہ بولتے تھے تب جب ہم دیکھتے کہ کچھ منافق ہمارے درمیان بیٹھ گئے ہیں۔ ہم کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی بن ابی طالب، ہم بلند آواز سے علی کا ذکر کرتے۔ قاری صاحب ہم آج بھی ایسا بلند آواز سے ذرا نعرہ بلند کریں نا، نعرہ حیدری بلند کریں۔ قاری صاحب نعرہ لگانے لگے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نہیں، گھبرا کے نہیں، یہ مسجد گواہ ہو کہ جس مسجد میں اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ آیا ہے، ذرا آواز کو بلند کر کے کہ اس مسجد تک تو کیا منافقین ہمارے درمیان سے نکل جائیں، نعرہ حیدری۔ لوگوں جان کے پہچان کے کہ ایمان کا حصہ ہے مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ پھر قرآن کہتا ہے انفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں۔ اور میرے مصطفیٰ کی جان کون ہے؟ کون ہے؟ ذرا آواز بلند کر کے، ہر کوئی جانتا ہے میرے مصطفیٰ کی جان کون ہے؟ علی شیر خدا، بلند آواز سے میرے مصطفیٰ کی جان کون ہے؟ ارے جن کی ولادت کعبے میں ہو، شہادت مسجد میں ہو، وہ ایمان کا جز بن جائیں، جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہے من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا، علی سے بغض رکھنے والا مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے کیونکہ خدا سے بغض رکھ لیتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ نام ہے جس نام کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، یہ وہ نام ہے جس نام کو اللہ تعالیٰ نے باب مدینۃ العلم کہا ہے، یہ وہ نام ہے کہ جس ہستی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو مقام عطا کیا ہے، یہ وہ نام ہے جس نام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے، یہ وہ نام ہے جو حسنین کا بابا ہے۔ پھر اپنی آوازوں کو بلند کر کے، کون ہے جو میرے مصطفیٰ کا بھائی ہے؟ کون ہے جو میرے مصطفیٰ کا جان ہے؟ کون ہے جو میرے مصطفیٰ کی ذوالفقار حیدری لے کر خارجین کو ختم کرتا ہوا اسلام کا پرچم بلند کیا ہے؟ تو احباب ذی وقار، ہم کیوں شیعت کو کہیں، ہم کیوں دوسروں کو کہیں؟ ارے جب علی ایمان کا حصہ ہے، علی جب میرے مصطفیٰ کی جان کا حصہ ہے، علی وہ ہے جس نے اسلام کی حقانیت کا پرچم بلند کیا، علی فاتح خیبر ہے، علی غازی بدر و حنین ہے، لولا ہلاک عمر۔ مولا علی شیر خدا کو حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں، کون؟ حضرت عمر فاروق، اے علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آپ کہتے ہیں مشکل کشا نہ کہو، جو کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا، تو پھر ہم علی کا ذکر کیوں نہ کریں؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں بابا سے پوچھتی، بابا آپ علی شیر خدا کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا عائشہ میں اکیلا نہیں دیکھتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھتے ہیں، اور علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ کیا علی کے چہرے کو تکنا؟ بولیے نا، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اگر علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، سیدنا صدیق اکبر کہیں اور سیدنا فاروق اعظم کہیں کہ اے علی تو سب مومنوں کا مولا ہے اور تو ہمارا بھی مولا ہے۔ جب صدیق کا مولا علی ہے، جب فاروق کا مولا علی ہے، جب مومنوں کا مولا علی ہے، پھر تمہارا کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور مولا علی کے صدقے آپ کے دل میں ایمان کی بقا رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔